پیش خدمت ہے خواجہ حسن نظامی کا انشائیہ گلاب تمہارا کیکر ہمارا۔ آئیے سنتے ہیں۔ ان سب شاعروں کو سامنے سے ہٹاؤ جو گلاب کے پھول پر مرتے ہیں، سینکڑوں برس سے ایک ہی چہرے کے طلبگار ہیں۔ یہ سب لکیر کے فقیر ہیں، مقلد ہیں، سنی سنائی تقلیدی باتوں پر جان دیتے ہیں۔ میں کچھ اور دیکھتا ہوں، مجھ کو ایک اور آنکھ ملی ہے جو ان سب سے اونچی ہے۔ میرے دل کی ہم نشینی و ہمسر بھی ان میں سے ایک بھی قابل نہیں۔ میں بندہ ہوں، سب بندوں کی مثل ہوں، میں بشر ہوں، تمام بنی آدم کے برابر درجہ لے کر آیا ہوں۔ میں نبی نہیں ہوں، ولی نہیں ہوں، مہدی اور عیسیٰ نہیں ہوں۔ دعوی خود نمائی و خود ستائی سے بھی انکار ہے، مگر میں عالم تعین و ہستی مثالی کی ایک تصویر ہوں جس میں رنگ فطرت کی قلم کاریاں ہیں۔ اس واسطے میں خود اپنے وجود کا طلبگار ہوں، اور اسی لیے یہ تعلی، یہ خود آرائی ہے تاکہ میں خود کو اپنی خود ہی دکھاؤں اور خطاب کروں کہ یہ جتنے تک جوڑنے والے شاعر ہیں سب نے گلاب کے پھول کو تختہ مشق بنایا ہے۔ کوئی اس کی بھینی بھینی بو پر فدا ہے، کوئی اس کے نازک نازک پتیوں پر نثار ہے، کسی کو اس کے رنگ سے رخسار محبوب کی یاد پیدا ہوتی ہے، کسی کا دل اس کے کھلنے اور مرجھانے کے انقلاب میں اسیر ہے۔ بعض ہیں کہ جو گلاب کے خار سے خار کھائے بیٹھے ہیں۔ خیر، یہ جتنی باتیں ہیں ان میں تو شکایت کا کوئی موقع نہیں ہے۔ کہنا یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے بے شمار مخلوقات کی حق تلفی کی ہے، ایک ہی دروازے پر ڈیرے ڈال دیے ہیں، ایک ہی آئینہ کی دید میں مدہوش ہو کر رہ گئے اور ان بے شمار جلووں کو نہ دیکھا جو ان کے لیے صفحہ ہستی پر نمودار کیے گئے تھے۔ یہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ ان میں ان سے ایسی خطا سرزد ہوئی ہے جس کی سزا نہایت ہولناک ہونی چاہیے۔ گلاب کی الفت ہیں، گلاب باغ لگائے، چمن بنائے، مالی محافظ بسائے، پانی کچھوائے اور زمین کے تختوں کو سیراب کیا، پھولوں کی ٹہنیوں کے سامنے اپنے تخیل کے ذوق کو سجدہ کرائے۔ لیکن یہ نصیب نہ ہوا کہ جنگل میں نکل جاتے، خودرو پھولوں کو دیکھتے جن کا مالی خدا ہے، جن کا چمن سیرا ہے، جن کی سیرابی قدرتی سیلابی سے ہے۔ ان میں ایک کیکر تھا، کیا چپ چاپ تھا، کیا مضبوط و توانا تھا۔ اس کی شاخیں دیکھی ہوتی، ان کی پتیوں پر غور کیا ہوتا۔ گلاب کی ٹہنیوں میں کیا رکھا ہے؟ ایک کمزور، لچکنے اور ٹوٹ جانے والی شاخ ہے جس کو آج کل کے شہزور زمانہ میں بقول ڈارون رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ وقت ان کی زندگی کا ہے جو حوادث ایام کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جن کے اعضاء دوسروں کے کام آتے ہیں۔ کیکر کی چھال مفید جس سے کپڑے رنگے جاتے ہیں اور مختلف رنگ تیار ہوتے ہیں۔ کیکر کی لکڑی سینکڑوں کام میں انسان کی مدد کرتی ہے۔ کیکر کی پتیاں بکریاں کھاتی ہیں اور آدمی کو دودھ دیتی ہیں۔ کیکر کی پھلیاں بھی چارہ اور رنگ بنانے میں کام آتی ہے۔ یہ میاں گلاب کس مرض کی دوا ہے؟ پیٹ میں درد ہو تو گلقند کھلاؤ، ہیضہ ہو جائے تو گلاب پلاؤ، مر جاؤ تو قبر پر چڑھاؤ۔ اور بھی کوئی کام اس منحوس وجود سے نکلتا ہے؟ گلاب کے کانٹوں کو دیکھو، کیسے دھوکہ باز ہیں، دکھائی نہیں دیتے، ہاتھ لگاتے ہی چپ جاتے ہیں۔ کیکر کے کانٹے دور سے نظر آتے ہیں، کیا مجال کہ بے خبری میں کسی کو ستائیں۔ گلاب کے کانٹے سوکھ جائیں تو پھینک دینے کے قابل، کیکر کے کانٹے سوکھ کر گھروں اور کھیتوں کی حفاظت کریں۔ اس پر ترائیے کہ کیکر کا کانٹا کیسا سیدھا سادھا اور نوکیلا ہوتا ہے۔ رنگ دیکھو تو وہ بھی انوکھا، نرالا۔ شاعروں کے گلاب کو یہ بات کہاں میسر؟ گلاب کے درختوں میں پتے بالکل بدشکل اور بیکار۔ کیکر کی پتیوں کے کیا کہنے؟ کیسی چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی ہستیاں ہیں کہ بے اختیار پیار کرنے کو جی چاہتا ہے۔ کیکر کا پھول گلاب کے پھول سے لاکھ درجہ اچھا۔ گلاب کا پھول ایک دن کی تیز دھوپ میں کملا اور مرجھا جاتا ہے، اور کیکر کا پھول ہفتوں سورج کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور آج کل تعریف اسی کی ہے جو دشمن کے مقابلہ میں زندہ سلامت رہے۔
बकमाली जिसको चाहे सुर्ख रखें, जिसको चाहे सफ़ेद बना दें। केकर का फूल अपने रंग में पुख्ता, सारे जहान में एक ही जर्द रंग। क्या मजाल जो कोई शख्स उसके रंग को बिगाड़ सके। शायर कहते हैं गुलाब के फूल से माशूक याद आता है। मैं कहता हूँ केकर के फूल से इश्क याद आता है, जिससे इंसान की रंगत जर्द हो जाती है। अब बताओ केकर अच्छा या गुलाब। इश्क ना होता तो आशिक को कोई पूछता, ना माशूक की कुछ औकत रहती। ये इश्क ही की बदौलत सब बस्तियां आबाद हैं। अरे नादान, तुझे शायरों से क्या काम। पहले अपने वजूद के तखय्युलात को दुरुस्त कर, उनमें फितरत शनासी का मलिका नमूदार होने दे। आज गुलाब को छोड़ केकर के आगे झूमता है, कल उसको भी छोड़ियो, किसी और पैकर के जलवा में ध्यान जमाइयो। सारी दुनिया में कांटे फैले हुए हैं, किस किस जगह झाड़ू दोगे। खुद जूती पहन ले और रास्ता चलने लग। हाँ तू हक पर है, हाँ यही सिराते मुस्तकीम है, यही वो राह है जो मंजिले जाना तक जाती है। मनो तू का हिजाब उठा, उसके बाद खुद अपनी खुदी का पर्दा खोल कर अंदर घुस जा। फिर ये आवाज़ ना आएगी कि गुलाब तुम्हारा और केकर हमारा। शुक्रिया।